قائل ہیں, جس کی امامت کے قائل ہیں, یہ مہینہ اس امام کا مہینہ ہے. اس مہینے میں جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے, جس کو میں نے عنوان قرار دیا ہے, قرآن کی آیت ہے کہ لعلکم تتقون, اے ایمان والو روزوں کو تم پہ فرض کیا گیا. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم, گزشتہ امتوں پہ بھی روزے فرض کیے گئے تھے. کیوں؟ لعلکم, یہاں پہ لعل تعلیل کے لیے, تتقون تاکہ تم متقی بن جاؤ. روزہ انسان کو متقی بنانے کے لیے آیا, انسان کے ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے آیا. عزیزان گرامی, ہر عبادت کا کوئی نہ کوئی فلسفہ ہے, کوئی حکمت ہے. نماز انسان کو اخلاص دیتی ہے, روزہ انسان کو متقی بناتا ہے. سننا چاہ رہے ہیں عزیزان گرامی؟ تھوڑی سی دیر اور چلتا رہوں گا تو سنیں گے. وقت ہے ابھی, انشاءاللہ وقت کے اندر مکمل کروں گا بات کو. عزیزان گرامی, ہر عبادت کا کوئی نہ کوئی حکمت و فلسفہ ہے. آئیے ذرا جناب امیر سے سوال کرتے ہیں, اہل بیت علیہ السلام سے سوال کرتے ہیں, روزے کی حکمت و فلسفہ کیا؟ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا, اللہم صلی علی وعجل فرجہم, اپنے خطبہ فدقیہ کے اندر مختلف جملے پیش کرتی ہیں ہر عبادت سے متعلق, کہ کس عبادت کو اللہ نے کیوں واجب قرار دیا ہے. نماز کو واجب قرار دیا تو اس لیے واجب قرار دیا کہ نماز سے انسان میں اخلاص پیدا ہوتا ہے, انسان کا تکبر کم ہوتا ہے. اور روزے کی حکمت کیا ہے؟ قرآن کی آیت ہے, جناب سیدہ کا فرمان اور اہل بیت علیہ السلام کا, روزہ انسان کو متقی بناتا ہے. عزیزان گرامی, تمام عبادات کو اگر آپ دیکھیں گے نا, تو ان عبادات کے اندر کچھ نہ کچھ کرنے پہ تاکید کی گئی ہے, لیکن روزے میں کچھ کرنے پہ نہیں ہے, بلکہ نہ کرنے پہ تاکید ہے. سارا زور نہ کرنے پہ ہے, اگر پہنچا پاؤں اس بات کو. نماز نام ہے رکوع سجود کا, تشہد کا, سلام کا, اذان و اقامت سے لے کے سلام تک. نماز کن کن ارکان کا نام ہے, کچھ نہ کچھ کرنے کا نام نماز ہے. خمس و زکوٰۃ کچھ ادا کرنے کا نام ہے. حج طواف کے کرنے کا, سعی کے کرنے کا, حلق کے کرنے کا, ان تمام ارکان کا نام حج ہے. جہاد کچھ نہ کچھ کرنے کا نام ہے. پتہ نہیں بات واضح ہو رہی ہے نہیں ہو رہی ہے. امر بالمعروف نہی عن المنکر بھی کچھ کرنے کا نام ہے. تمام عبادات میں کچھ کیا جاتا ہے. روزے میں کچھ کرنے کا مقصد نہیں ہے, بلکہ نہ کرنے کا نام روزہ ہے. اگر بات پہنچ رہی ہو, نہ کرنے کا نام روزہ ہے. کیا کرنا ہے؟ بس نیت کر لیجئے میں روزے سے ہوں, اور اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ امساک, اپنے آپ کو روکیں. کوئی نہیں بتا سکتا میں روزے سے ہوں یا نہیں ہوں. چہرے پہ نہیں لکھا ہوتا ہوا صائم, یہ روزے سے ہے, یہ روزے سے نہیں ہے. کیا پتا ویسے فاقے سے ہو, آپ کے سامنے نہ کھا رہا ہو, آپ کے سامنے نہ پی رہا ہو. عزیزان گرامی, روزہ کچھ کرنے کا نام نہیں ہے, نہ کرنے کا نام روزہ ہے. اپنے آپ کو کھانے سے, پینے سے, حرام سے, غلط نسبت دینے سے بچانے کا نام روزہ ہے. روزہ کچھ کرنے کا نام نہیں ہے. اگر بات پہنچ رہی ہو عزیزان گرامی, روزہ کچھ کرنے کا نام نہیں ہے, بلکہ اپنے آپ کو چیزوں سے روکنے کا نام ہے. عزیزان گرامی, اسی لیے روزہ انسان کو متقی بناتا ہے. تقویٰ بھی کچھ کرنے کا نام نہیں ہے, حرام سے بچنے کا نام تقویٰ ہے. حرام سے بچنے کا نام تقویٰ ہے. حرام سے بچ جائے انسان, اپنے آپ کو محفوظ رکھے, تو یہ متقی ہے. عزیزان گرامی, روزہ کچھ کرنے کا نام نہیں ہے. کیا کر رہے ہیں؟ کچھ نہیں کر رہا, اللہ یہ کہ ایک انسان جو ہے وہ ایسا منہ بنا لے کہ ہر آدمی پوچھے کیا بات ہے, آج آپ کا منہ اترا ہوا ہے بہت زیادہ, میں روزے سے ہوں آج. تو خود بخود بتانے کی کوشش کرے. جب تک آپ بتائیں گے نہیں, کسی کو معلوم نہیں ہے کہ انسان کا روزہ ہے. توجہ چاہوں گا عزیزان گرامی, کیا ہے روزہ؟ اپنے آپ کو امساک, اپنے آپ کو روکنا. اگر حلال چیزوں میں اپنے آپ کو روزے کے دوران حلال چیزوں سے روک سکتے ہیں, تو بغیر روزے کے حرام چیزوں سے بھی روک سکتے ہیں. جب انسان حلال سے روک سکتا. آئیں ذرا ایک واقعہ ہے جو شہید اصغر نے بیان کیا. 3 افراد پیغمبر اسلام کی زیارت کے لیے مدینے آئے. اب یہ 3 سے کہیں اور 3 پہ نہ چلے جائیے گا, وہ اور ہیں, یہ میں اور پیش کر رہا ہوں. اب یہ 3 افراد مدینے سے باہر سے آئے اور کہا کہ ہم جناب ختمی مرتبت کی زیارت کرنا چاہتے ہیں. جب مدینے پہنچے تو ان میں سے ایک نے کہا کہ بھئی دیکھو, ہمیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے زحمت کا سبب نہیں بننا چاہیے. تو دوسرے نے پوچھا کہ کیسے زحمت کا سبب بنیں گے؟ کہ اگر ہم تینوں ان کے مہمان بن جائیں تو 3 افراد انہیں گھر پہ رکے ہوں گے, اب ان کو 3 افراد کے کھانے کا اہتمام کرنا پڑے گا, 3 افراد کے رکنے کا اہتمام کرنا پڑے گا. تو کہا بات تو تم صحیح کہہ رہے ہو. پھر کہا کیا کریں؟ تو اس نے کہا کہ میں رسول خدا کا مہمان بن جاتا ہوں. تو اس نے کہا پھر میں کیا کروں گا؟ کہ تم علی مرتضیٰ کے مہمان بن جاؤ. تیسرے نے کہا میں کیا کروں؟ کہ بھائی نہ پیغمبر جیسا کوئی ہے نہ علی جیسا کوئی ہے, تو تم اللہ کے مہمان بن جاؤ. پتہ نہیں بات پہنچ رہی ہے نہیں پہنچ رہی.
اور تو کسی کے یہاں جا نہیں سکتے تھے. کبھی اللہ کا مہمان کہاں جائے گا؟ کہ رسول خدا کا مہمان ان کے گھر پہ جائے گا, علی مرتضیٰ کا مہمان ان کے گھر پہ. اللہ کا مہمان کا اللہ کا گھر مسجد ہے. تیسرا آدمی مسجد چلا گیا. اب اگلے دن تینوں ملے تو پیغمبر اسلام کے مہمان نے کہا کہ رات رسول خدا نے مجھے کچھ کھجور کھانے کے لیے, تو کچھ دودھ پینے کے لیے دیا, ایک بستر لگایا, کچھ اور کھانے کے لیے روٹی دی, اور بستر لگایا, میں سو گیا. مجھے فجر کے لیے صبح اٹھایا, میں نماز کے لیے بیدار ہو گیا. پیغمبر اسلام کے ساتھ میں نے نماز پڑھی مسجد میں آنے کے بعد. تو جناب امیر علیہ السلام کا جو مہمان تھا اس نے کہا کہ عجیب بات کر رہے ہو, بے عین ہی یہی سب کچھ علی مرتضیٰ نے میرے ساتھ کیا. بے عین ہی اتنے ہی کھجور مجھے کھلائے, اتنا ہی دودھ کی مقدار, وہی بستر, وہی روٹی, سب کچھ جو پیغمبر اسلام کہہ گئے کہ میرا اور علی کا ہاتھ ہر قضا کے اندر برابر ہے. تو اب وہ جو اللہ کا مہمان تھا اس نے پلٹ کے کہا کہ میں اللہ کا مہمان تھا, اللہ نے رات مجھے کھانے کو کچھ نہیں دیا. اگر بات پہنچ رہی ہو, کہا اللہ نے کھانے کو کچھ نہیں دیا, میں اللہ کا مہمان تھا, مسجد اللہ کا گھر ہے, اللہ کے گھر میں تھا, بھوکا رہا رات کو, بستر بھی کوئی خاص اچھا نہیں تھا, نہ کھجور نہ دودھ نہ روٹی, کچھ بھی نہیں تھا. فوراً رحمت پروردگار کو جلال آیا اور جناب جبرائیل سے کہا کہ اے جبرائیل جاؤ جا کے میرے حبیب کو کہو کہ درود ہو آپ پر اور آپ کی آل پر. تو جناب جبرائیل آئے, کہا کہ یا رسول اللہ, اللہ آپ پر اور آپ کی آل پہ درود و سلام بھیجتا ہے اور فرماتا ہے کہ میرے مہمان سے کہہ دیجئے کہ اگر بھوک سے بہتر کوئی شے ہوتی تو پروردگار وہی اپنے مہمان کو دیتا. کہا آپ کے مہمان نے صرف فجر پڑھی ہے, میرے مہمان نے تہجد بھی پڑھی ہے. عزیزان گرامی, شب معراج بھی پیغمبر اسلام سے اللہ سبحانہ وتعالی نے کہا کہ میرا بندہ مجھ سے دو حالتوں میں سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے, جب سجدے میں ہو یا جب بھوکا ہو. بھوک کی حالت اور انسان کے سجدے کی حالت مجھ سے اپنے میرے بندے کو سب سے زیادہ قریب کر دیتی ہے. عزیزان گرامی, سوچ آپ یہ رہے ہوتے ہیں کہ اگر اللہ مہربان ہے, رحمان و رحیم ہے, تو اس نے روزہ کیوں دیا؟ یہ رحمت کا تقاضا ہے کہ وہ روزہ دے کے اپنے بندے کو اپنے سے قریب کرے. روزے کے ذریعے اپنے بندے کو اپنے سے قریب کرتا ہے. عزیزان گرامی, روزہ اللہ کی رحمت کی علامت ہے. کوتبہ علیکم الصیام, 10 منٹ اور آپ کو زحمت دوں گا. کوتبہ علیکم الصیام, فاسٹنگ ہیز بین پرسکرائب فار یو. روزہ لکھ دیا گیا. پرسکرپشن کون لکھتا ہے؟ ڈاکٹر لکھتا ہے. جب ایک آدمی مریض ہو جائے نا تو ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے, مجھے پرسکرپشن لکھ دیجئے. اللہ کہتا ہے کہ 11 مہینے تم اپنے گناہوں کی وجہ سے آلودہ ہو جاتے ہو, میں نے 1 مہینے روزے لکھے ہیں کہ سارے گناہوں سے پاک ہو جاؤ. میں نے روزے لکھ دیے ہیں, پرسکرائب کیے ہیں. کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم. عزیزان گرامی, روزے کے بے انتہا فوائد ہیں. صحت کے لیے اچھا ہے, ہارٹ کے لیے, دل کے, قلب کے لیے اچھا ہے. اس کے بے انتہا فوائد ہیں. جناب امیر علیہ السلام گرمیوں کو روزہ پسند کرتے تھے, ہمیں تو سردیوں کو روزہ پسند ہے, آسان ہو جاتا ہے. البتہ ایک حدیث میں ہے کہ مومن کے لیے سردیوں کا روزہ بھی بہار ہے. اگر ماہ رمضان نہ بھی ہو تو سردیوں میں مومن روزہ ضرور رکھتا ہے, کیونکہ سردیاں آسان ہیں. تو وہ کہتا ہے کہ آسان عبادت کو شوق سے